بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جب سے روزے واجب ہوئے ہیں تب سے رکھ رہے ہیں، جو قدرتی طور پر رہ جاتے ہیں لیڈیز کے روزے، ان کی قضا اور کفارے کے بارے میں بتا دیجئے، اور اب طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے حساب سے ہی بتا دیجئے۔ وہ روزے جو عورتوں کے ان کے مخصوص ایام بنا پر قضا ہوتے ہیں، ان کی ضروری کہ وہ رمضان کے بعد دوسرا رمضان مبارک آنے تک ان روزوں کی قضا ادا کر لیں، اور اگر ادا نہیں کر سکتی ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گیہوں کسی فقیر کو دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام مولانا صاحب، جاوید بھائی، اگر عورت کھلے عام ایسا کام کرے جو شرعاً جائز نہ ہو، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں، اور مجلس بھی کرے، تو کیا اس کے یہاں مجلس میں جانا چاہیے؟ کیا اس گھر میں جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں؟ اللہ سب کو ہر برے کام سے بچائے۔ اگر ایسا برا کام کرنے والی عورت کے گھر میں جانا اس کے کام کی تائید ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی، السلام علیکم۔ سلام۔ میرے کچھ سوال لوگوں کی بے وقوفی کے لگتے ہوں گے، لیکن ضروری ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یا اللہ؟ زیادہ تر اللہ کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، خدا انشاءاللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ السلام۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے پڑھیے اور نیت کیے میں 2 رکعت نماز برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام ادا کرتی ہوں۔ دوسرا سوال، 2 رکعت نماز ہے امام زمانہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے، جس میں 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نماز ہے، جو مفاتیح موجود، جس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، اللہم عظم البلا۔ جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ السلام۔ نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیے اور بیٹھ کر کے 70 مرتبہ استغفار کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، قبرستان میں عورت کا جانا منع کیوں ہے جبکہ جہنم میں جانے والی تعداد عورتوں میں زیادہ ہے؟ اگر ان کی سیفٹی کا سوال ہے تو ان کو محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے والد کی قبر کے پاس جانے کا بہت دل چاہتا ہے۔ ہمارے تو منع نہیں ہے۔ ہمارے کی عورتوں کا قبرستان میں جانا منع نہیں، البتہ پردے کے ساتھ جائیں اور ایسے کوئی کام نہ کریں جو ان کے پردے کے خلاف ہو۔ اسلام میں عورتوں کا قبرستان میں جانا منع نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جائے تو اس کے گھر لوٹنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو نامحرم تک گئی، لیکن گھر میں بھی تو نامحرم ہوتے ہیں جیسے کہ دیور، جیٹ وغیرہ وغیرہ، تو کیا اس میں خوشبو لگانا جائز ہے؟ اگر عورت اس بنا پر خوشبو لگا رہی ہے کہ اس کی خوشبو اس کے دیور یا نامحرم سونگھیں اور اس کے متوجہ ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کولکتہ سے مہر النساء۔ جاوید بھائی مولانا صاحب کو سلام۔ السلام۔ میری خواہش ہے چینل ون پر امام علی علیہ السلام کی زندگی کی مکمل حالات ولادت و شہادت تک دکھائی جائے، اور جناب یوسف علیہ السلام اور اصحاب کہف اور مختار نامہ دکھایا جائے۔ آپ کی اس خواہش کو ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا، تکمیل کریں۔ آپ کی خواہش کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سوال بھیجتے رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا اسلام میں رودراکش اور جیم سٹونز پہن سکتے ہیں؟ ہم ہر طرح سے پریشان ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے مولانا، بن اللہ تعالیٰ کو ترقی عطا فرمائے۔ کیا اسٹرولوجی کا ماننا صحیح ہے اسلام میں؟ آپ کی پریشانیاں ان پتھروں سے دور نہیں ہوں گی۔ آپ استغفار کیجئے، گناہوں سے بچیے،
نماز پڑھیے، خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور نماز شب کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ میرا نام عبد الغفور ہے۔ جناب مولانا، میرا ایک سوال ہے، رمضان المبارک کا قرض ہے تو اس کا یعنی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کفارہ یا اگر آپ کے رمضان مبارک کے روزے قضا ہوئے ہیں اور آپ دوسرے رمضان مبارک تک نہیں رکھ سکیں تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گیہوں یا آٹا کسی فقیر کو دیں۔ یہ تو بحالت مجبوری، اگر جان بوجھ سے چھوڑیں، اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑیں تو ہر روزے کے بدلے میں آپ کو یا 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور ایک روزہ تو قضا ادا کرنا ہی پڑے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری التجا ہے کہ میرے گھر میں بہت مفلسی غریبی ہے، جس کی وجہ سے بھائی کی شادی اور میری شادی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری کوئی ایکسپائر ہوئے ہیں، 22 سال ہو گئے ہیں، دعا کیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کی پریشانی کو دور کرے، آپ استغفار کرتے رہیں اور نماز شب پڑھنے کی عادت کریں، اور نماز صبح کے بعد بیٹھ کر کے اپنی زبان میں اپنی مشکلات اپنے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری امام علیہ السلام خدمت میں پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات بہت جلدی حل۔ اپنی زبان میں اپنے امام سے گفتگو کریں، انشاءاللہ آپ کی باتیں وہاں تک پہنچیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اور تہمت لگاتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو ستاتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کا کیا؟ میدان قیامت میں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ جس نے کسی پر تہمت لگائی ہے وہ میدان قیامت میں زخم سے بہنے والے مواد کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جب نے جو تہمت لگائی اس کو ثابت کرو، اگر وہ ثابت نہیں کرے گا تو اس کو مزید عذاب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں بہت گناہ گار ہوں جناب۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میں بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں۔ میں زنا کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور پھر یہی گناہ ہو جاتا ہے، مجھے اس سے نجات چاہیے، کیا کروں؟ آپ ہمیشہ اس بات میں خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی سوچیں جو غلط کام آپ یہ کر رہے ہیں، اگر یہ کام کوئی آپ کے سگے رشتہ داروں کے ساتھ کرے تو کیا آپ کو پسند آئے گا؟ اللہ اکبر۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ مائی نیم از ارشیا، آئی ایم فرام مہاراشٹر بھیونڈی۔ مائی کوشچن از، اگر سحری کے وقت نہ اٹھ پائیں تو کیا بنا سحری کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ جی۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں اندور سے ہوں، میرا نام قیصر حسین ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا جو شخص جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ سیدھے جنت چلا جاتا ہے؟ جو شخص جمعے کے دن رخصت ہوتا ہے اس کے امکانات یہ ہیں کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن صرف امکانات ہیں۔ اگر اس کے باقی اعمال درست ہیں تو اس صورت میں جمعے کی فضیلت اس کو ملے گی۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام وسیم حیدر ہے اور میرا ایک سوال اور مسئلہ ہے کہ مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے جو کہ کئی بار انکنٹرولیبل کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہم کوئی دعا اس مخاطب اس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں جس سے غصہ کم ہو جائے؟ میں اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں، اور دوسرا کام ہے جس آپ پوزیشن میں آپ کھڑے ہو پوزیشن آپ تبدیل کر لیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، چلنے لگیں، انشاءاللہ آپ کا وہ غصہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اگر آپ ایسا غصہ ہو کبھی آپ اپنے آنکھوں کے سامنے انگوٹھے کو رکھ کے دیکھیں، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہیں، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلام جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ماہ رمضان المبارک سے تعلق رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد منہ میں پانی جو آتا ہے اس کو بار بار تھوکنا اگر ممکن نہ ہو اور اگر وہ حلق تک چلا جائے تو کیا روزہ رہے گا؟ اگر وہ پانی آپ کے دہان تک آ گیا تو اس کو اندر نہ لے کے جائیے، اگر خالی حلق تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ پہلے آیت اللہ امام خمینی قبلہ تھے، تو ان کے بعد آیت اللہ خوئی تھے، تو ان کے بعد میں آیت اللہ خامنہئی آئے تھے یا آیت اللہ سیستانی آئے تھے، اور کیا ہم کسی کی آیت اللہ سیستانی قبلہ یا آیت اللہ خامنہئی کی تقلید کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام ممبئی، نیم علی زغبی زیدی۔ I have a question.
I hope this answer will be given not exactly because I understand everything is not published on air. Since Quran says we have made some people excellence over other, there no one or few will accept it in open forum. As we know, there is Western propaganda which is spreading all over the world about feminism and gender equality. I have a question that does after reappearance of our master Hazrat Imam Mahdi Ajallah Ta'ala Faraj Sharif, will he do justice and equality? So does he will establish rights of women same as men, as Quran says, and we have made men in charge of family. So what does equity means today? Does Imam to establish feminism, equality of men and women, right of choice like transgender, gay and lesbianism, etc.? My concern is about, does he establish the equality between men and women? In this case, if equality, does both genders share same rights and never compromise with each other? How two kings cannot rule the same world? One has to be submissive to other. اس میں مسئلہ یہ کہ ایکویلٹی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جا سب کو اس کے حق دینا، ابھی آپ جا کر کے میڈیکل ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو عورتوں کے جو نارمل ہیں وہ الگ ملتے ہیں، مردوں کے نارمل الگ ملتے ہیں. تو اگر عورتوں کی شوگر کا ایک نارمل ایریا ہے تو اس ایریے میں شوگر کو کنٹرول رکھنا وہ ان کی نارمل سی ہے. مردوں کا جو ایریا اس پر کا، تو یہاں جو حقوق جس کے دیے گئے ہیں وہ حقوق ان کو دیے جائیں گے. جب خدا بند عالم ان کو ایک جیسا نہیں بنائے، ان کی آوازیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے جسم کی چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کا ظلم کرنا ہے. آپ ایک بلب لے کر کے آئیں جس میں 100 پاور کی گنجائش ہے اور ایک میں 150 پاور کی گنجائش ہے. آپ 150 پاور کی گنجائش کے والا پاور 100 پاور میں لگا دیں وہ فیوز ہو جائے گا، اور 100 پاور کا پاور 150 میں لگائیں تو روشنی نہیں دے گا. تو جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو دینا چاہیے. حضرت علیہ السلام کے ظہور کے بعد جس کی جو نیچرل ضرورت ہوگی اس نیچرل ضرورت کے اعتبار سے حضرت سب کو اس کا اپنا حق دیں گے. بقیہ جو باتیں آپ نے بیان کی یہ نیچرل چیزیں نہیں، یہ ان نیچرل چیزیں ہیں جس کو اللہ نے قرار نہیں دیا ہے، اور کسی غلط ماحول میں کسی چیز کے رائج ہو جانے سے وہ چیز نیچرل نہیں قرار پاتی. بہت بہت شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. سلام. مائی کوشچن فار مسائل زندگی. مائی مدر واز ڈیورس 6 years back and my father got married with someone else. And from that day only things are not right between me and my father. Being a student, I was deprived of some of my basic needs. I was emotionally and financially deprived. I used to get my monthly expenses, but too little too little to meet all my needs. Still, I survived at my own place and now I'm completing my course. In these 6 years, I couldn't gain the love of my father, and day by day things are getting worse. And one reason for this is that today our mother is with us now and my father don't like that. He always talk about his rights. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and I really want to do that. I want to support both my father and mother as well. So basically my question is that sometimes we are deprived of our rights by our parents, and we don't get emotional support and love from them. Being human is natural, but we feel some sort of hatred towards parents. But still, if we want to do our duty towards our parents, we often fail back of lack of trust and love. What should we do in this situation? قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہونے کے بعد تم کو جھڑکیں تب بھی ان کے ساتھ برائی کا سلوک مت کرو. آپ نے خالی اپنے والدین کے والد کے ایک پہلو کو دیکھا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ والد نے آپ کے ساتھ کتنے اچھے برتاؤ کیے ہیں، اگر آپ ان کے اچھے برتاؤ کو نظر میں رکھیں گے تو میرے خیال اس کی فہرست ان کے دوسرے برتاؤ سے زیادہ ہوگی. اگر آپ ان کی اچھائی پر نظر رکھیں تو آپ کو زیادہ مزہ ملے گا، زیادہ لطف ملے گا. البتہ اگر خدا نخواستہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو ان کی کوتاہی کی بنیاد پر آپ کو ان کی شان میں جسارت و گستاخی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ احترام کرتے رہیے، خدا آپ کی مشکلات کو حل کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید صاحب, may you please clear, I want to have a nikah with a boy, but my stars as per names with the said boy does not match.
Is there any way to proceed? Munira from Kashmir, Srinagar. ان کے ستارے نہیں مل رہے ہیں، باقی ستارے نہیں، آپ اپنے اخلاقیات ملائیں، مزاج ملائیں، خود بخود ستارے آپ کے مل جائیں گے. آپ ستاروں کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے دل اور اپنے اخلاق کے ملائیں تو خود آپ کے ستارے مل جائیں گے. یہ آپ کے اختیار میں ہے. ایک دوسرے کو چاہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور شادی میں ایکسپیکٹیشن لیس رکھیں، فلیکسیبلٹی مور رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. ناظرین کرام، اس سے قبل کے اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے کا اعلان کروں، پھر آپ سے التماس ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں جلد از جلد بھیجیے، اور تیار ہو جائیں. ہم سب ماہ مبارک کی آمد ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے پروردگار کے حضور پیش کرنے کے لیے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. علیکم. خدا آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو مبارک رمضان کے استقبال کی توفیق عطا کرے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں اس اعمال کی توفیق عطا کرے جو خدا اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہے. اور اس مبارک مہینے میں سب سے پہلی اور آخری دعا ہمارے امام کی ظہور قرار پائے، اور اس سال کے شب قدر کے اعمال ہمیں امام کے ساتھ عام جان دینے کی سعادت نصیب ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.